نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ڈھیروں ساری خوشیاں نصیب فرمائے۔ معزز سامعات، روز کی طرح ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل پہ کلک ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والے بیان کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو معزز سامعات، آج کا میرا موضوع ہے عاجزی کرنے والوں کی تعریف۔ تو معزز سامعات، عاجزی ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی عاجزی کرنے والوں کی تعریف قرآن پاک میں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تواضع یعنی عاجزی کی وجہ سے مومنین کی مدح فرمائی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد مبارک ہے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تواضع کا حکم فرمایا۔ ارشاد ہوا، وَاحْفِظْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور سب مسلمانوں پر شفقت کیجیے۔ وَاحْفِظْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے جو مسلمانوں میں داخل ہو کر آپ کی راہ چلیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق پر مدح فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کی اعلیٰ مقام پر ہیں۔ اور آپ کا خلق تواضع تھا، یعنی آپ کا اخلاق جو تھا وہ عاجزی تھا، کیونکہ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمار یعنی گدھے کی سواری کر لیتے، غلاموں کی دعوت قبول فرما لیتے۔ معلوم ہوا کہ تواضع یعنی عاجزی بہترین اخلاق میں سے ہے، اور پہلے زمانے کے نیک لوگوں میں عاجزی پائی جاتی تھی، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم بھی پہلے لوگوں کی پیروی کریں اور ہم بھی عاجزی اختیار کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک رات کوئی مہمان آیا۔ عشاء کی نماز پڑھی تو حسب معمول کچھ لکھنے بیٹھ گئے۔ مہمان بھی پاس بیٹھا تھا۔ چراغ بجھنے لگا تو مہمان نے کہا، امیر المومنین، میں اسے اٹھ کر درست کر دوں؟ فرمایا، مہمان سے کام لینا مروت کے خلاف ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ میں غلام کو جگا لیتا ہوں، وہ اس کو ٹھیک کر دے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ابھی سویا ہے، اس کو نہیں جگانا۔ خود اٹھے اور چراغ درست کر دیا۔ مہمان کہنے لگا، امیر المومنین نے خود کیوں تکلیف اٹھائی؟ فرمایا، میں گیا تھا تو اس وقت بھی عمر تھا، اور میں لوٹ کر آیا تو بھی میں وہی عمر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین انسان وہ ہے جو عاجزی اختیار کرے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عاجزی کا ایک اور واقعہ ہے، تو آئیے سنتے ہیں۔ قیس بن ابی حازم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب شام تشریف لائے تو وہاں کے بڑے علماء نے اور بڑے بڑے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور عرض کیا کہ آپ اس گھوڑے پر سوار ہو جائیں کہ لوگوں کی نگاہیں آپ پر ہوں گی۔ ارشاد فرمایا، کیا سمجھتے ہو کہ امور یہاں طے ہوتے ہیں؟ نہیں، بلکہ فیصلے وہاں ہوتے ہیں، اور آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ بس مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے دوران سفر اپنے غلام کے ساتھ باری مقرر کر رکھی تھی۔ کبھی آپ اونٹنی پر سوار ہوتے اور غلام رسی پکڑ کر اتنا ہی پیدل چلتے تھے۔ جب شام کے قریب پہنچے تو غلام کے سوار ہونے کی باری تھی۔ غلام سوار ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اونٹنی کی رسی پکڑ لی۔ راستے میں پانی آیا تو اسی طرح پانی میں گھس گئے اور جوتا بائیں بغل میں دبا لیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جو ان دنوں ملک شام کے امیر تھے، استقبال کے لیے نکلے۔ کہنے لگے، امیر المومنین، ملک شام کے بڑے بڑے لوگ آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، یہ مناسب نہیں کہ وہ آپ کو اس حال میں دیکھیں۔ آپ فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی بدولت عزت اور شرف بخشا ہے، لوگ کچھ کہتے رہیں، ہمیں کچھ پرواہ نہیں۔ تو جی معزز سامعات، جو واقعی عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے حقیقی عزت عطا فرماتے ہیں، اور عزت حقیقی جو ہوتی ہے وہ دین اور اسلام کی بدولت حاصل ہوتی ہے۔ آئیے ایک اور واقعہ میں حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کی عاجزی کا آپ کو سناتی ہوں کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ
وہ مدائن کے امیر تھے، وہاں کے کسی رئیس نے کوئی چیز خریدی، آپ کو گزرتے دیکھا، مزدور سمجھ کر آواز دی اور وہ چیز اٹھانے کو کہا، حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ اٹھا کر چل دیے۔ راستے میں لوگ ملتے، تعجب کرتے اور خود اٹھا کر چلنے کی پیشکش کرتے، مگر آپ انکار فرما دیتے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوستا تھا، پھر آپ کی خدمت میں معذرت کرنے لگا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، مگر آپ اسی طرح گھر تک اسے پہنچا کر آئے، اور اس شخص نے آئندہ کے لیے یوں کسی کو کام پر لگانے سے توبہ کر لی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کوفہ کے امیر تھے، چارہ فروش کی دکان پر تشریف لے گئے، چارہ خریدا، دکاندار نے اسے باندھا، گٹھے کی ایک جانب سے پکڑ کر کھینچنا شروع کیا، ادھر انہوں نے کھینچا حتیٰ کہ دونوں کے ہاتھوں میں گھٹ کر اس کا حجم پہلے سے نصف ہو گیا، پھر حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے اسی طرح اسے کندھے پر ڈالا اور گھر لے آئے۔ سبحان اللہ، یہ تھی عاجزی صحابہ اکرام کی، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کوئی چیز اگر اٹھا لیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری پرسنالٹی ڈاؤن ہو جائے گی، ہماری عزت میں کمی آ جائے گی۔ تو یہ دیکھیے، جن لوگوں کو اللہ نے انسانوں میں بھی اور فرشتوں میں بھی عزت بخشی، معزز لوگ تھے جو اللہ کے ہاں بھی ایک عزت والے شمار ہوتے تھے، تو وہ ایسے تھے، ان کی زندگیاں ایسی تھی جو عاجزی اختیار کرتے، اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کو عار نہیں سمجھتے، حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں بحرین کا حاکم بنا کر بھیجا۔ وہ بحرین میں داخل ہوئے تو گدھے پر سوار تھے اور پکارتے جاتے تھے کہ امیر آ رہا ہے، ایک طرف ہو جاؤ، امیر آ رہا ہے، راستہ دے دو۔ یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور ان کی تواضع، ان کی اخلاق اور ان کی عادات اور ان کی تواضع جو تھی ان میں سرایت کر چکی تھی، اور مخلوق کی نگاہوں میں باعزت، اور فرشتوں کے نزدیک اور خود اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بہت اونچا مقام تھا۔ آج ہم عاجزی کو کم کر کے عزت کو کھو بیٹھے ہیں، اور یاد رکھیے اس عزت سے مراد ظاہری واہ نہیں ہے۔ آج تو تکبر سے چلنے والوں کے پیچھے بظاہر آپ کو واہ واہ کرنے والے ملیں گے، لیکن حقیقی جو عزت ہوتی ہے، جو دلی قدر ہوتی ہے، وہ کیسے انسان پا سکتا ہے؟ وہ اللہ کو پا کر اور اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کو پا کر اور عاجزی اختیار کر کے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے کہ عاجزی جو اختیار کرتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتے ہیں۔ تو حقیقی سربلندی یاد رکھیے اسی کو ہی نصیب ہوتی ہے جو اللہ کے ہاں عاجزی اختیار کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ عاجزی ایسا عمل ہے جس سے حقیقی مرتبہ اور رتبہ اور سربلندی ملتی ہے۔ ایک اور آپ کو حدیث سناتی ہوں عاجزی کے بارے میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے۔ آپ کے سامنے ایک طبق تھا جس میں گوشت کے ٹکڑے تھے، اور آپ گھٹنوں کے بل تشریف فرما تھے اور کھا رہے تھے۔ ایک عورت لاپرواہی کے عالم میں آئی، ایک فاحشہ عورت تھی جو منہ میں آتا بولتی چلی جاتی تھی، جدھر جاتی جو منہ میں آتا بول جاتی تھی۔ آپ کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، دیکھو آپ تو یوں بیٹھے ہیں جیسے غلام بیٹھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں غلام ہی ہوں اور غلامانہ بیٹھتا ہوں اور غلاموں کی طرح ہی کھاتا ہوں۔ پھر اسے فرمایا کہ تو بھی کھا لے۔ کہنے لگی، اس شرط پر کھاؤں گی کہ آپ اپنے ہاتھ سے کھلائیں گے۔ اب اسے شرارت سوجی ہوئی تھی، یہاں تو اللہ کے نبی تھے، آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے عطا فرمایا تو کہنے لگی، نہیں نہیں، میں تو وہ والا کھاؤں گی جو آپ کے منہ میں ہے۔ اب اگر کوئی ہم جیسا ہوتا تو کہتا دور کرو اس گستاخ اور بے ادب کو، لیکن یہاں تو بات ہی اور تھی، یہاں تو اللہ کے نبی تھے، عاجزی اختیار کرنے والے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کا نوالا جس میں پٹھا اور سخت گوشت تھا اس کو چبایا، نرم کر دیا اور اس کو نکال کر دے دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس عورت نے وہ لقمہ لے کر منہ میں ڈالا، اب نبی کے منہ سے نکلا ہوا نوالا جیسے ہی اس کے پیٹ میں گیا،
تو اس پر اتنا حیا کا غلبہ ہوا کہ کسی کی طرف نظر اٹھا نہیں سکی اس کے بعد، اور اس کے بعد کسی کو کوئی بھی نامناسب بات نہ تو اس نے کہی اور نہ ہی اس کی نامناسب بات سننے میں آئی، حتیٰ کہ اس دنیا سے وہ رخصت ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ تھے نبی کے اخلاق، اور یہ تھی نبی کی عاجزی اور تواضع، جس نے ایسے لوگوں کو بھی رائے راست پر لا دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے زمین کی کنجیاں دی گئی اور مجھے یہ اختیار دیا گیا کہ میں عبدیت والا نبی بنوں یا بادشاہت والا نبی بنوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اشارہ کیا کہ تواضع اختیار کیجیے اور عبد بنیے، تو میں نے نبی اور عبد ہونا اختیار کیا جو کہ مجھے عطا کیا گیا، اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جس کے لیے زمین پھٹے گی، اور میں ہی سب سے پہلا سفارش کرنے والا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی عاجزی سے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سربلندی عطا فرمائیں گے، اور جو کوئی بڑا بن کر اکڑتا ہے اسے اللہ تعالیٰ قیامت کو پست اور ذلیل کریں گے۔ پستی سے سر بلند ہو اور سرکشی سے پست، اس راہ کے عجیب نشیب و فراز ہیں۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی روح اس کے جسم سے جدا ہو، یعنی وہ شخص دنیا سے رخصت ہو رہا ہو اس حال میں کہ وہ 3 چیزوں یعنی تکبر، خیانت اور قرض سے پاک ہو، وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، اس سے بھی پتہ چلا کہ تکبر ایک بری چیز ہے اور عاجزی ایک اچھی چیز ہے۔ تو معزز سامعات، اللہ تعالی عظمت اور کبریائی والے ہیں، اور عاجزی ایک مومن کی صفت ہے۔ کبریائی اور عظمت جو ہے وہ اللہ کی ہی صفت ہے، اللہ کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے۔ بڑائی جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، تو بڑائی اللہ کی صفت ہے تو اللہ ہی کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک سنایا کہ عظمت میری نیچے کی چھوٹی چادر اور کبریائی میری اوپر کی بڑی چادر ہے، اور جو کوئی ان میں سے کسی ایک چادر کو مجھ سے چھیننا چاہے میں اسے دوزخ میں ڈالوں گا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ بڑائی یعنی کبریائی اللہ کی چادر ہے، اور وہ جو اس کو کھینچنا چاہتا ہے وہ منہ کے بل گرتا ہے۔ تو معزز سامعات، تکبر اور بڑائی جو اختیار کرتا ہے وہ منہ کے بل گرتا ہے، تو اس کے برعکس جو انسان عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے سربلند فرماتے ہیں۔ آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عاجزی والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔